وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام ملک بھر میں پہلی مرتبہ طلبہ مدارس دینیہ کے درمیان ملکی سطح پر حسن قرأت اور حفظ و تجوید قرآن کے مقابلوں کا انعقاد۔ جیتنے والے شرکاء کے لیے بڑی انعامی رقوم کا اعلان۔ ناظرین، پہلے مرحلے میں ڈویژنز کی سطح پر مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں کامیاب طلبہ اب دوسرے مرحلے کے صوبائی سطح پر ہونے والے مقابلوں کا حصہ بنیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر سے 3000 سے زائد شرکائے مسابقہ میں سے 301 طلبہ نے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے رواں سال پہلی بار ملک بھر میں مسابقات حفظ قرآن مع تجوید کے انوکھے مقابلوں کا انعقاد کیا ہے۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی مفید سرگرمیوں کا انعقاد وفاق المدارس کا شعبہ رہا ہے۔ حالیہ مقابلوں کے انعقاد سے طلبہ میں قرآن مجید سے شوق و رغبت، قرآن سے لگاؤ اور عشق پیدا ہوگا۔ میڈیا کوارڈینیٹر وفاق المدارس مولانا طلعت رحمانی نے بتایا، ملک بھر میں 3000 سے زائد طلبہ نے ان مسابقات میں شرکت کی، جس میں سندھ میں 630، خیبر پختونخوا میں 886، صوبہ پنجاب میں 1050، صوبہ بلوچستان میں 262، اسلام آباد میں 67، آزاد کشمیر میں 120 اور گلگت بلتستان میں 36 طلباء نے مقابلوں میں شرکت کی۔ مجموعی طور پر ان مسابقات کے لیے ملک بھر میں 73 مراکز قائم کیے گئے، جس میں صوبہ سندھ میں 10، پنجاب میں 18، KPK میں 19، بلوچستان میں 6، اسلام آباد میں 2، آزاد کشمیر میں 3، گلگت بلتستان میں 2 مقامات پر یہ مسابقات 22 سے 24 نومبر کی تاریخوں میں منعقد ہوئے۔ تمام مراکز میں مجموعی طور پر 100 مجود قراء پر مشتمل منصفین کا انتخاب کیا گیا۔ مولانا طلعت رحمانی کے مطابق مسابقہ کمیٹی کے مرکزی کنوینر مولانا قاری احمد میاں تھانوی کی زیر نگرانی 12 رکنی کمیٹی میں تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور اسلام آباد کے چنیدہ افراد شامل ہیں۔ مرکزی کنوینر و دیگر اراکین کراچی میں صدر وفاق مولانا مفتی تقی عثمانی، ناظم اعلیٰ مولانا حنیف جالندری اور دیگر ذمہ داران سے مشاورت کے بعد صوبائی سطح کے مقابلوں کی تاریخوں کا جلد اعلان کریں گے۔ در اثنا کراچی کے ایک ڈویژنل مسابقے میں صدر وفاق مفتی محمد تقی عثمانی نے شرکت کی اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگ قرآن کریم تو پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، لیکن پڑھنے کا وہ طریقہ جو صحیح ہونا چاہیے اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اچھے خاصے فارغ التحصیل لوگ جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا وہ بھی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں تلاوت میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا وفاق المدارس العربیہ کی مجلس عاملہ نے یہ بات طے کی کہ لوگوں میں اس کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ قرآن کریم کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھا جائے، ایسے مسابقات منعقد کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں میں اس کا شوق پیدا ہو۔ تو الحمدللہ آج پورے پاکستان میں ڈویژن کی سطح پر مسابقات پورے پاکستان میں منعقد ہو رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ صوبائی سطح پر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قومی سطح پر ہوں گے، ملکی سطح پر ہوں گے۔ یہ مسابقہ جو ہے یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کو مسابقہ کہتے ہیں، کہ آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ دنیاوی معاملات میں مسابقہ بری چیز ہے کہ آدمی اس فکر میں رہے کہ جتنا پیسہ دوسرے کے پاس ہے میرا اس سے زیادہ ہو جائے، کسی کا مکان اچھا ہے تو میرا مکان اس سے بہتر ہو جائے، کسی کا لباس اچھا ہے تو میرا لباس اس سے بہتر ہو جائے، کسی کی دولت اتنی ہے تو میری اس سے زیادہ ہو جائے۔ یہ سب مسابقہ جو ہے دنیا کے معاملات میں مذموم ہے، برا ہے، ناجائز بھی ہے کہ اس فکر میں آدمی رہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن دین کے معاملات میں مسابقہ خود قرآن کریم نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو جنت کی نعمتیں بیان فرمائی گئیں اس کا بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں مسابقہ کرنے والوں کو مسابقہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے،
वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिक, कि तुम तेजी से दौड़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए। लिहाजा कुरान करीम की तिलावत या कुरान करीम के हिफ्ज़ या कुरान करीम के मानी को समझने में अगर कोई मुसाबका हो तो ये ऐन अजर व सवाब का सबब है इंशाअल्लाह, और उससे कुरान करीम के साथ एक ताल्लुक़ पैदा होता है और अल्लाह जल्ल जलालहू से एक ताल्लुक़ पैदा होता है। इसलिए ये मुसाबकात मुनक़िद किए गए हैं। हिम्मत अफजाई पेश नज़र है उन बच्चों की जो कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं, जो कुरान करीम याद कर रहे हैं, कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं, उसकी तिलावत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुसाबकात जो मकसद है कि कुरान करीम की तिलावत सही तरीक़े से की जाए, उसके हुसूल में इंशाअल्लाह ये बहुत मुमिद व मुआविन होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाब फरमाए। जहाँ मदारिस दीनिया इस शोबे में काम कर रहे हैं, वहीं ज़रूरत इस अमर की है कि हर मुसलमान को कुरान मजीद तजवीद की मुकम्मल रियायत के साथ पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करना चाहिए। वफाकुल मदारिस की जानिब से तमाम पोजीशन होल्डर्स को नकद इनाम और तमाम शुरका को सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। सूबाई सतह पर होने वाले इस मुसाबके में हर सूबे से टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स कौमी मुसाबके के लिए मुंतखब होंगे, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डिवीज़नल मुसाबकों के पोजीशन होल्डर्स के बाहमी मुसाबके के बाद 3 पोजीशन होल्डर भी कौमी मुसाबके में शरीक होंगे। और इंशाअल्लाह कौमी मुसाबके की तारीख़ का ऐलान मुशावरत के बाद जल्द कर दिया जाएगा। कौमी मुसाबका इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा।